بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ضمنی انتخابات مکمل ہو گئے ہیں۔ بظاہر پاکستان مسلم لیگ نے میدان مار لیا ہے۔ پی ٹی آئی نے 2 حلقوں میں بالخصوص اور باقی حلقوں میں بالعموم انتخاب لڑا۔ ایک لحاظ سے انتخابات کا بائیکاٹ بھی کیا اور الیکشن بھی لڑا۔ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ جس بے دلی سے پی ٹی آئی نے الیکشن لڑا اس نے یقیناً ہارنا ہی تھا۔ پی ٹی آئی نے یہ الیکشن جان بوجھ کر ہارا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی بڑی سیاسی غلطی ہے۔ اس نے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے مسلم لیگ نون کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ ان کی نشستوں پر قابض ہو جائے۔ ناظرین کرام، قبل اس ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ ضمنی انتخابات ان نشستوں کے اگینسٹ ہوئے ہیں کہ جن پر پی ٹی آئی کے منتخب ارکان کو نائل قرار دے دیا گیا اور انہیں سزائیں ہوئی۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں 7 کے لگ بھگ قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں اور اسی تعداد میں 6 کے لگ بھگ صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں۔ ان نشستوں پر عمر ایوب نے تو پارٹی لائن کی خلاف ورزی کی، یا اس نے یہ اس بات کا یقین تھا کہ ہم آسانی کے ساتھ یہ نشست ہری پور والی این 18 جیت جائیں گے۔ اسی طرح 129 میں حماد اظہر کو بھی یقین تھا کہ ان کے والد کی خالی کی ہوئی نشست پر وہ جیت جائیں گے۔ یہ دونوں نشستیں وہ ہار گئے۔ اب عمر ایوب نے یہ کہنا تو شروع کر دیا ہے کہ اس نشست کا رزلٹ چینج کیا گیا ہے، لیکن جب تک فارم 45 کا وہ ڈھیر لوگوں کے سامنے کھڑا نہ کر دیں کہ یہ 600 کے لگ بھگ جو پولنگ اسٹیشن ان کا رزلٹ ہے ہمارے پاس، پھر تو شاید وہ اپنے کیس میں مضبوط ہوں۔ لیکن فی الحال تو یہی نظر آتا ہے کہ بابر خان جو ہے الیکشن جیت گئے ہیں۔ بہرحال اگر بابر خان الیکشن جیت بھی جاتے بقول ان کے وہ نہیں جیتے ہیں، تب بھی انہوں نے رزلٹ تو ماننا نہیں تھا۔ پی ٹی آئی نے کوئی رزلٹ بھی نہیں مانا۔ وہ سارا ان کا خیال ہے کہ انجینئرڈ ہے، یہ ساری ہیرا پھیری ہوئی ہے، اس میں ووٹیں تبدیل کی گئی ہیں۔ لیکن جن حلقوں میں پی ٹی آئی نے بے دلی سے الیکشن لڑا ہے وہاں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی صورتحال ایسی تبدیل نہیں ہوئی کہ پی ٹی آئی کوئی الیکشن کا میدان جیت سکے۔ لیکن بہرحال بائیکاٹ کا فیصلہ بالکل غلط فیصلہ تھا۔ بائیکاٹ کر کے جن نشستوں پر بائیکاٹ کیا گیا ہے وہاں پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر وہ نشستیں مسلم لیگ نون کے حوالے کر دی ہیں۔ کم از کم اگر مقابلہ کیا جاتا تو پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ کم از کم باہر نکلتا اور مسلم لیگ نون کو ناکو چنے چبا دیتا۔ آسانی سے نشستیں جیتنا مسلم لیگ نون کے لیے ممکن نہ ہوتا، لیکن ساری کی ساری نشستیں پیپلز پارٹی تو ایک نشست تو انہوں نے جیتی ہے جو ان کو ملی ہے، باقی انہوں نے بھی ایک الیکشن میں مسلم لیگ نون کا مقابلہ کیا ہے، ساری کی ساری نشستیں وہ ہار گئے ہیں۔ ایک لحاظ سے مسلم لیگ نون کو اب قومی اسمبلی میں 169 کی کہتے ہیں حمایت حاصل ہو گئی ہے، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب وہ ان کا پیپلز پارٹی پر انحصار ختم ہو گیا ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ یہ ارینج میرج ہے، یہ 5 سال تک رہے گی۔ وہ جن قوتوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے، جن قوتوں نے ان کو بامر مجبوری شادی کرائی ہے، وہ ان کا نکاح برقرار رکھیں گے۔ کوئی ادھر ادھر نہیں جا رہا۔ بس کبھی کبھی ایک دوسرے کو آنکھیں تو دکھا سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے یہ الائز ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا اور عمران خان پوری قوت کے ساتھ باہر آیا تو ان سب سیاسی جماعتوں کی ضمانتیں ضبط کرا دے گا۔ اس لیے مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ سیاسی جماعتیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ بہرحال ایک بات تو ہے کہ پنجاب میں مریم نواز نے
جو اچھی کارکردگی دکھائی ہے اس کا بھی پازیٹو اثر موجود ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس وقت پنجاب میں، پورے ملک میں سب سے زیادہ کام ہی یہاں ہو رہا ہے، اور اس کی پیچھے ویژن شامل ہے میاں نواز شریف کا، اور اس وقت پوری قوت کے ساتھ مریم نواز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں۔ اس کا الیکشن پر بھی اثر پڑنا تھا۔ یہ 1.5 سال کی کارکردگی سمجھیں کہ حکومت کی کارکردگی پر بھی مور ثبت کی ہے کہ اس نے کی ہے عوام نے کہ واقعی کام ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو سیاسی فیصلے کرنے چاہیے، یہ بائیکاٹ، یہ اسمبلیوں سے کی کمیٹیوں سے الگ ہو جانا اور اس طرح کے دوسرے جو کام ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اسے بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، اور وہ جو حکومت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قائد حزب اختلاف جس کی تقرری ہونی ضروری ہے اس کے لیے بھی ڈیلنگ ٹیکٹس نہیں کرنا چاہیے۔ محمود خان اچکزئی اتنا خطرناک قائد حزب اختلاف نہیں ہے، یہ ان کے تعلقات حکومت کے ساتھ بھی اسی طرح رہے ہیں۔ اگر انہیں قائد حزب اختلاف بنا دیا گیا تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو اپنا معاملات ڈیلیور کرنے میں آسانی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ نہ تو حکومت سے مذاکرات کرے گی اور نہ ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کرنا چاہتے ہیں، بلکہ جو کچھ بھی کرے گا وہ تحفظ آئین جو ان کی جماعت ہے تحریک تحفظ آئین، وہی سارا کچھ کرے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ محمود خان اچکزئی کے ہاتھ میں گیند ہے۔ اب آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ پی ٹی آئی کا اب کیا کردار ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی نے ایک جگہ تو پورا الیکشن لڑا، لاہور میں بھی لڑا، اور کچھ جگہ ان کے اپنے آدمیوں نے باغیوں نے از خود لڑا، لیکن ان کے ووٹوں کا تناسب اتنا زیادہ ہے کہ یہ داندھی نہیں ہو سکتی۔ بلکہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر آہستہ آہستہ مایوس ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مایوسی پی ٹی آئی کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ پی ٹی آئی کو کسی صورت میں بھی اپنے ووٹر کو مایوس نہیں کرنا چاہیے، ان کی امیدیں وابستہ رکھنا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں لوگوں کو امیدیں دیتی ہیں، آگے لے جانے کی امیدیں دیتی ہیں، ترقی کی طرف لے جاتی ہیں اور ان کی منزل کی طرف لے جاتی ہیں۔ اگر یہی صورتحال رہی تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے الیکشن تک پی ٹی آئی کا وجود بھی کہیں برقرار رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس لیے پی ٹی آئی کے وجود کو برقرار رکھنے اور اسے میدان عمل میں رہنے کے لیے متحرک رکھنا ضروری ہے، اپنے ووٹر کو اپنے ساتھ انوالو کرنا ضروری ہے، اس کی امیدیں وابستہ کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔